ونسلم علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك ننجي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركناه عليه في الآخرين كذلك ننجي المحسنين۔ یہ سورہ الصافات پارے 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب منا کے مقام پر جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جس میں 3 واقعہ سبھی تمام لوگ جانتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ ہے کہ 3 دن جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئے کہ اپنے اللہ کے راستے میں قربانی دیں، آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان۔ آپ نے 2 دن سون قربان کیے، پھر خواب آیا تو آپ سمجھیے کہ اس سے بھی قربان پیاری چیز تو میرا بیٹا ہے جو مجھے اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں دیا ہے۔ چنانچہ اس کی قربانی کا ذکر جو ہے، میں آپ سب لوگوں کو علم ہے، میں ان آیات کا ترجمہ کرنے کے بعد اپنے لہو کو گرم کرنے کے لیے اور آپ سب سامعین کے لہو کو گرم کرنے کے لیے ابوالاثر حفیظ جالندھری کی زبان میں اس واقعے کو پیش کروں گا۔ پہلے میں ان آیات کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو جناب اسماعیل جیسا عظیم المرتبت بیٹا عطا فرمانے والے۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو انہوں نے کہا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی اری فی المنام، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے پدر گرامی، اے میرے والد بزرگوار، آپ کا گزریے جو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صابروں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب وہ دونوں سرخم تسلیم ہو گئے، اللہ کے سامنے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے، جناب اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے پیشانی کے بل لٹایا اور ذبح کے لیے چھری کو چلایا۔ نادیناہ یا ابراہیم، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں یہ دیدنی منظر تھا، ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم میرے خلیل، قد صدقت الرؤیا، تو نے میری رضا کی خاطر کوئی ایسا باپ جو بڑھاپے کی عمر میں ہو اپنی متاع انتہائی خوبصورت و خوبصورت بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اے خلیل تو نے یہ بھی کر دکھایا، تو نے اس خواب کو، جو پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے، تو نے اسے سچا کر دکھایا۔ انا کذالک ننجی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی ایک آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کی جگہ ہم نے ایک بڑے ذبیحہ کو فدیے میں، یعنی اس مینڈے کو جنت میں لا کے وہ دیا۔ وترکناہ علیہ فی الآخرین، اور اس سنت کو ہم نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھا۔ کذالک ننجی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ اب میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر، جو ہمارے قومی ترانے کے خالق ابوالاثر حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شاہنامہ اسلام میں اس کو واقعے کو نظم کیا ہے اور موتیوں کی طرح پرو دیا ہے، اور پڑھنے والے اس سے ان کے جذبے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور ان میں بھی وہی جذبہ قربانی وہی پیدا ہوتا ہے، ان کا خون ٹھاٹھے مارتا ہے کہ یہ عظیم المرتبت قربانی کی مثال سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنا اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہیے۔ میں اس نشست میں آدھا اس کا چند شعر پڑھوں گا، اس کے بعد اگلی نشست میں
پھر انشاءاللہ باقی مادہ شیئر کروں گا، چونکہ ذرا لمبا ہے تو اس لیے ذرا آپ کی سماعتوں پر گران گزرے۔ تو جناب حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر باپ بیٹے کا یوں فرما رہے ہیں: بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساما کر، اور پے خوشنودی مور لائے اسی بیٹے کو قربان کر۔ خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، اور پے تعمیل چک چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ پہاڑی سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، اور خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، اور زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، اور یہ جرت بیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، کہا فرزند نے باپ اسماعیل صابر ہے۔ خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی پٹی باندھ لیجیے گا، مگر ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ لیجیے گا، مگر آنکھوں پر اپنی پٹی باندھ لیجیے گا، مگر ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ لیجیے گا۔ مبادا آپ کو صورت میں میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرف تیار باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا۔
پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، حلقوم کہتے ہیں گلے پہ، چھری پتھر پر رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، کمال کر دیا ابوالاثر حفیظ فرما رہے ہیں زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، اور نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، زمین و آسمان نے اس سے قبل کبھی یہ اس طرح کا حیرت کا کوئی واقعہ نہیں دیکھا ہوا تھا کہ ایک ضعیف العمر باپ اپنے عزیز ترین بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہے۔ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب، ونادینا یا ابراہیم، ہم نے ندا دی کہ ابراہیم کا صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اسی کو جناب آپ فرما رہے ہیں ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا یہ سر و جرت کا، اطاعت اور قربانی ہوئے منظور یزدانی، جزا یہ ہے کہ جنت سے یہ برا آ گیا ہے بہر قربانی، جزا یہ ہے کہ جنت سے یہ برا آ گیا ہے بہر قربانی، کہ جنت سے اللہ رب العزت نے میڑا وہاں رکھ دیا اور آپ کا ایک بال بیکا نہ ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ جنت سے میڑا لے کے آؤ، جناب اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچا کے یہ عظیم المرتبت قربانی کی وہ مثال رقم ہوئی کہ زمین و آسمان نے اس سے قبل اس کا منظر نہیں دیکھا۔ آخری 3 اشعار میں ابوالاثر حفیظ جالندھری فرما رہے ہیں ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اور اسی برے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے، اسی مینڈے کو اللہ کی راہ میں آپ قربان کریں، حکم ہوا۔ اور مٹی قربان یہ انسان اسماعیل کے صدقے، کمال کر دیا ابوالاثر حفیظ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قربانی جناب اسماعیل کی ہوتی تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو ذبح کرنا پڑتا، لیکن اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی اور جناب اسماعیل کے صدقے، جناب ابراہیم کے صدقے یہ انسان کی قربانی واجب نہیں ہوئی بلکہ جانور کی قربانی قیامت تک کے لیے تمام مسلمین پر اور آپ کے پیروکاروں پر واجب۔ فرمانے مٹی قربان یہ انسان اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے۔ اور اس واقعے کا آخری شعر عظیم المرتبت ہے جس میں آپ نے پورا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، اور خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، کہ جناب رب تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کرنے والے ہیں، ذبح ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کا ذکر کر کے ان کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیا۔ باپ بیٹے کی یہ عظیم المرتبت قربانی قیامت تک رہے گی، اور جو اس قربانی کی یاد کو تازہ کرتا رہے گا اللہ رب العزت اس کی خون جانور کا گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیں گے، اور درجہ قبولیت اس کی قربانی کھل جائے گی۔ واقعہ